السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر آبنائے ہرمز کا ہے مکمل کنٹرول، ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی سمندری نقل و حرکت ممکن نہیں، ایرانی فوج کے سربراہ نے بیان کیا جاری۔ جاپان زلزلے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 30 ہو گئی، شدید گرمی اور اسٹروک کی لہر برقرار۔ پراسرار وبا کا خوف، امریکہ میں ریسٹورانٹ ویران ہو گئے۔ عراق علاقائی تنازعات سے دور رہنا چاہتا ہے، عراقی وزیر اعظم کا بیان، کہا خطے کی سلامتی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم۔ میرا وقت گزر گیا، نیمار کی برازیل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کی تصدیق۔ فرانس میں آگ نے جنگلات کو جھلسا دیا، گھر تباہ کر دیے اور وسیع علاقوں کو راکھ میں کر دیا تبدیل۔ اور سوشل میڈیا پر جذباتی پوسٹ کر اجنکیہ رہانے نے کرکٹ کو کہا الوداع، آئی پی ایل سے بھی ہوئے دور۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایرانی فوج کے سربراہ حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے اور ملک کی فوج کی اجازت کے بغیر وہاں سے کوئی بھی سمندری نقل و حرکت ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج اور اسلامک ریولیوشنری گارڈ کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز میں کوئی بھی سرگرمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی زمینی، سمندری اور فضائی سرحدوں پر سیکیورٹی مستحکم ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 18 جون کو ایران اور امریکہ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت 8 فروری سے شروع ہونے والے تصادم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم 8 جولائی کے بعد سے امریکی فوج نے ایران پر متعدد بار حملے کیے ہیں۔ ایرانی فوج نے مغربی ایشیا میں امریکی اڈوں پر حملے کر کے اس کا جواب دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسلامک جمہوریہ کے درمیان ہونے والی جنگ بندی اب قابل عمل نہیں رہی۔ جاپان کے جنوبی مغربی خطے میں آنے والے 7 شدت کے شدید زلزلے کے 2 دن بعد حکومت نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ جاپانی حکومت کے ترجمان مونورو کیہارا نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی موجودہ تعداد 30 تک پہنچ چکی ہے، جن میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن کی موت کی وجوہات کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ جاپان دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ پیسیفک رنگ آف فائر کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے 12 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی کا یہ ملک ہر سال سینکڑوں زلزلوں کے جھٹکے محسوس کرتا ہے، جو دنیا بھر کے جملہ زلزلوں کا تقریباً 18% بنتا ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں پراسرار وبا کے خوف سے ریسٹورانٹ ویران ہونے لگے ہیں۔ اس صورتحال نے فوڈ اینڈ بیوریج سیکٹر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں سائکلو اسپوریاسس نامی پراسرار وبا کے خوف سے بند گوبھی کی فروخت میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ ریسٹورانٹوں میں بھی گاہکوں کا رش بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وبا کے پھیلتے ہوئے کیسز نے لوگوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، جس کے باعث نہ صرف گروسری سٹورز میں لیٹش کی فروخت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ سلاد پر انحصار کرنے والے کئی معروف ریسٹورانٹس میں بھی گاہکوں کی تعداد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے مابین وقفے سے جنگ جاری ہے۔ ایران میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کے ایک دن بعد امریکہ نے جوابی حملہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایران پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینٹر کمانڈ یعنی کہ سینٹ کام نے بھی ان حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ سینٹ کام نے کہا ہے کہ یہ کارروائی اردن میں امریکی ٹھکانوں پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ حملوں سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارے دیے تھے کہ سخت جواب دیا جائے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق درپیش ہونے والے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنی پیٹرولیم کمپنی قائم کرے گی۔ ان کی طرف سے یہ بات ان تجاویز کے بعد سامنے آئی ہے جو پیٹرول سے متعلق چیلنجوں کا توڑ کرنے کے لیے حالیہ عرصے میں پیش کی گئی ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے، دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ فلسطینی اتھارٹی پبلک پیٹرول کمپنی قائم کرے۔ یہ بات پہلے تقریباً 2 ہفتے سامنے آئی ہے، جب سے سڑکوں پر کاروں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں جنہیں پیٹرول کی تلاش میں کافی دیر قطاروں میں لگنا پڑتا ہے۔ یہ سلسلہ پورے مغربی کنارے میں جاری ہے۔
عراقی وزیر اعظم علی فالح الزیدی کے دفتر نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی سے گریز کریں۔ دفتر نے کہا ہے کہ عراق علاقائی تنازعات سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس نے ساتھ ہی تمام فریقوں سے ایسے راستوں سے بچنے کی اپیل کی جو عدم استحکام کو بڑھاتے ہوں۔ دفتر کا کہنا تھا کہ حکومت استحکام کو مضبوط بنانے اور خطے کی سلامتی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے ملک میں قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ نیمار نے بین الاقوامی فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ برازیل کے لیے مزید نہیں کھیلیں گی۔ ان کے بین الاقوامی کیریئر کے بارے میں یہ بات چند ہفتے قبل سامنے آئی تھی جب ناروے سے شکست کے بعد برازیل ورلڈ کپ کی آخری 16 ٹیموں میں جگہ بنانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ ان کے بین الاقوامی کیریئر میں 130 مقابلوں میں 80 گول ہیں اور 58 میں انہوں نے معاونت کی ہے۔ فرانس کے لی ٹیمپل سے ڈرون فوٹیج میں مہلک جنگل کی آگ کی تباہ کن نتائج کا پتہ چلتا ہے جس نے جنگلات کو جھلسا دیا، گھر تباہ کر دیے اور وسیع علاقوں کو راکھ میں تبدیل کر دیا۔ یہ آگ جنگل کی آگ کے ایک وسیع بحران کا حصہ ہے جو یورپ کو لپیٹ میں لے رہی ہے، جو شدید گرمی، خشک موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تباہی کے پیمانے کو ظاہر کرنے والے تازہ ترین فضائی نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے پائیدار ہوابازی ایندھن اور بین الاقوامی ہوابازی کے لیے کاربن آف سیٹنگ اور ریڈکشن اسکیم کے نفاذ کے لیے ہندوستان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس جائزے میں پائیدار ہوابازی کو فروغ دینے، کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور عالمی ہوابازی کے ماحولیاتی معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ میڈیا سے بات چیت میں نائیڈو نے تمام تفصیلات فراہم کی۔ Be IOCL or other companies, they're all coming together with the best of the processes to manufacture and produce SAF in the country itself. The Panipat refinery and the Mumbai refinery are already at the final stages of getting SAF done. So in terms of producing SAF, I think we are on the right track. 8 crore liters are what is required for the 1% international blending, and our OMCs are confident that they are going to do it. And right from 1% to 5% also, we are creating a clear roadmap for this. But we also need to answer certain other questions on how do we see the carbon credit market, the emissions that are there, and what about the infrastructure that is required for this blending, and how do we transport it to the airports, how do we store it at the airports, and how do we do the accounting around this. So all these things need more consultation, and we also want to bring private industry into manufacturing SAF, because SAF is not just being created in the country for the domestic market, but we are also looking at international market also. We want to export SAF from India. We want to become the SAF hub for the world. India wants to become the SAF hub for the world. So considering all this, we see a great potential for SAF in the country. One is the sustainability angle, where we have to ensure that the emissions through aviation comes down, and also we have to see how this can become a good economic model for the country and the stakeholders involved. So keeping that in mind, we felt that this stakeholder consultation was very, very important, and I'm also very happy to share that the SAF policy that the government is thinking about bringing is also at the very end of it. The process is nearing completion. So 1, 2, 3 stakeholder consultation will be done, and very soon we are going to launch the SAF policy, which is going to give a clear direction for the country. But sir, production of SAF is really very challenging. So yes. Is it really possible till 2027? And question number 2, already airlines are dealing with the high ATF prices. So what's their response on Yeah, so I don't think the production is a big challenge, because like I said already, the refineries are اور وہیں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہندوستانی آرمی، بحریہ اور فضائیہ کی 9 خواتین افسران کو فوج کی دیسی کشتی یعنی کہ IASV تریوینی پر تینوں افواج کی خواتین پر مشتمل ٹیم کے ذریعے بحری مہم سمندر پردکشنا کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر عزت افزائی کی۔ راجناتھ سنگھ نے یہاں افسران سے بات چیت کے دوران 314 دنوں میں 4 سمندروں میں تقریباً 25 ہمار سمندر میل کا سفر مکمل کرنے کے لیے ان کی تعریف کرتے ہوئے اسے ناری شکتی اور تینوں افواج کے اتحاد و اشتراک کی علامت قرار دیا جو پورے ملک کو تحریک دے گی۔ خواتین افسران نے کہا ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر انتہائی چیلنجنگ یہ مہم ملک کا وقار بڑھانے کے ان کے عزم کی وجہ سے یادگار اور تسلی بخش بن گئی ہے۔ ماحولیاتی ایجنسی نے برطانیہ کے 7 علاقوں کو باضابطہ طور پر خشک سالی سے متاثرہ قرار دے دیا ہے۔ انگلینڈ میں ریکارڈ کم بارش اور غیر معمولی گرمی نے
خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جہاں ملک کے نصف حصے کو شدید خشک سالی کا سامنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ماحولیاتی ایجنسی نے برطانیہ کے 7 علاقوں کو باضابطہ طور پر خشک سالی سے متاثرہ قرار دے دیا ہے، جن میں دارالحکومت لندن بھی شامل ہے۔ FIH ہاکی عالمی کپ کے آغاز سے قبل ہندوستانی ٹیم کی جرسی کے رنگ پر بڑا تنازع شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستانی ہاکی ٹیم کی جرسی کا رنگ بھگوا کیے جانے پر کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ چاہے وہ جرسی کا رنگ تبدیل کریں یا تعلیمی پالیسی کے ذریعے تاریخ کو پھر سے لکھنے کی کوشش کریں، وہ چاہے جو بھی کریں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے نوجوان کیا سوچتے ہیں۔ آپ نے جنتر منتر پر متحد نوجوانوں کی باتیں سنی ہے، یہ ملک کی آواز ہے۔ پرینکا گاندھی نے مزید کہا کہ عدم تشدد اور سچائی پر اس ملک کی جنگ آزادی کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں RSS کا کوئی کردار نہیں تھا۔ پورا ملک اس حقیقت کو جانتا ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا تھا انہیں آج پتا چل چکا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ کے قابل اعتماد بلے بازوں میں شمار کیے جانے والے اجنکیا رہانے نے کرکٹ کے تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ رہانے نے آج انسٹاگرام پر ایک جذباتی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنے شاندار کیریئر کو الوداع کہنے کا اعلان کیا۔ رہانے انڈین پریمیئر لیگ یعنی کہ IPL کے گزشتہ سیزن میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کے کپتان تھے، لیکن اب وہ اس T20 لیگ میں بھی کھیلتے نظر نہیں آئیں گے۔ رہانے نے واضح طور پر کہا کہ وہ کرکٹ کے تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران پر آبنائے ہرمز کا ہے مکمل کنٹرول، ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی سمندری نقل و حرکت ممکن نہیں، ایرانی فوج کے سربراہ نے بیان کیا جاری۔ جاپان زلزلے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 30 ہو گئی، شدید گرمی اور اسٹروک کی لہر برقرار۔ پراسرار وبا کا خوف، امریکہ میں ریسٹورانٹ ویران ہو گئے۔ عراق علاقائی تنازعات سے دور رہنا چاہتا ہے، عراقی وزیراعظم کا بیان، کہا خطے کی سلامتی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم۔ میرا وقت گزر گیا، نیمار کی برازیل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کی تصدیق۔ فرانس میں آگ نے جنگلات کو جھلسا دیا، گھر تباہ کر دیے اور وسیع علاقوں کو راکھ میں کر دیا تبدیل۔ اور سوشل میڈیا پر جذباتی پوسٹ کر اجنکیا رہانے نے کرکٹ کو کہا الوداع، IPL سے بھی ہوئے دور۔ تو ناظرین، سیاست TV کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔